بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو تفسیر کی مقدماتی بحث میں چل رہی ہے کہ بالآخرہ یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ تفسیر کیوں ضروری ہے، تفسیر کی ضرورت کیوں ہے، اور کیا تفسیر ممکن ہے بھی یا نہیں۔ یہ دو ایسے سوال تھے کہ جن کا جواب ہم نے پچھلے درس میں دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ حکیم فرزانہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں لازم ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر بھی ممکن ہے کیونکہ تفسیر اس چیز کی جاتی ہے، اس کلمہ یا جملے کی جاتی ہے کہ جس کلام یا کلمے کے اندر کوئی ابہام نہ ہو اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی پیچیدگی ہو، اور نہ ہی وہ اتنا سادہ اور بدیہی ہو، واضح ہو کہ اسے تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور دوسری یہ کہ چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا اس جہت سے بھی تفسیر اور یہ ہدایت جو چونکہ اس طرح سے نہیں ہے کہ سادے عبارت میں اس کو سمجھا جائے، نور گرچہ ہے لیکن نور ثقیل ہے، لہٰذا اس نور کی وضاحت کی ضرورت ہے، اس نور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس نور کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کے لیے صلاحیت چاہیے۔ لہٰذا باصلاحیت انسان اور قابل فہم جس کے لیے ہو، جس کے اندر اتنی معرفت اور ظرفیت ہو، وہ اس اعتبار سے پھر قرآن کی تفسیر کر کے اس کو عوام کے لیے سادہ اور رواں زبان میں پیش کرتا ہے۔ لہٰذا تفسیر قرآن کی ممکن ہے، یہ ہم نے ثابت کر دیا۔ پھر یہ بحث بھی ہم نے چھیڑی کہ ضرورت کیوں ہے تفسیر کرنے کی۔ اس کے حوالے سے بھی ہم نے کہا کہ دو جہت سے ضرورت ہے قرآن کی تفسیر کی۔ ایک یہ کہ یہ بہت ہی گہرے علمی مسائل قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جن تک انسان کی دسترسی نہیں ہے اور عام فہم کے لیے وہ قابل فہم نہیں ہے، عام انسان کے لیے، عام ہوش کے لیے۔ لہٰذا اس جہت سے بھی تفسیر کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ میں کتاب ہدایت ہوں، لہٰذا ہدایت یعنی عملی حوالے سے، علمی حوالے سے چونکہ علمی مطالب اور مضامین بہت پائے جاتے ہیں، عملی حوالے سے یہ کہ چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا ہر ایک تک اس ہدایت کے سرچشمے سے ہونے والی اور بہنے والی جو نورانی بارش ہے، اس سے مستفید ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو ہر ایک تک پہنچایا جائے، اس ہدایت کو۔ لہٰذا اس جہت سے بھی تفسیر کی ضرورت ہے۔ آج ہم بحث کریں گے علم تفسیر کے منابع کے بارے میں کہ علم تفسیر کے کتنے منبع ہیں، اور اس کے علاوہ بحث کریں گے کہ تفسیر کس طرح کی ہوتی ہے، کتنی قسمیں ہیں تفسیر کی۔ دیکھیں، منبع کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو علم تفسیر کے منابع، تین اہم منابع یہاں پہ حکیم فرزانہ نے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ علم تفسیر کے لیے خود قرآن بذات خود ایک منبع ہے، کیونکہ قرآن خود مبین بھی ہے، قرآن خود شاہد بھی ہے، اور قرآن خود ہی مفسر ہے۔ لہذا بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط کسی اور ذریعے سے ہم قرآنی آیات کی تفسیر کرتے ہیں، بلکہ یہ تو رائج ترین طریقہ ہے کہ خود قرآن بعض آیتوں کی تفسیر کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ لہذا ایک منبع علم تفسیر قرآن کے لیے خود قرآن پاک ہے، اور دوسرا منبع جو ہے وہ سنت معصومین علیہ السلام ہے۔ کیوں سنت معصومین؟ کیونکہ سنت معصومین اور معصومین موازی ہے قرآن کریم کے متعلق، یعنی اگر قرآن جو وحی الہی نازل ہوئی ہے نبی پاک پہ اور ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں ہے، تو یہ قرآن صامت ہے، لیکن معصومین علیہ السلام وہ قرآن ناطق ہے، یعنی بولتا ہوا قرآن ہے۔ لہذا دونوں موازی ہیں اور دونوں سے تمسک ضروری ہے، یعنی ایک سے اگر ہم تمسک کریں تو دوسرے سے بھی تمسک کرنا ہے، ایک کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔
لہٰذا اس اعتبار سے بھی سنت معصومین جو قرآن کی تفسیر کرتی ہے، لہٰذا جو اقوال ان سے صادر ہوئی ہیں اور جو کلمات انہوں نے بیان فرمائے ہیں وہ کلمات ہو بہو تفسیر قرآن ہے، اور قرآنی آیات اور مضامین کی وہ مفسر ہیں وہ اقوال، اور وہ ان کے زرین جو درواقع ان کے بتائے ہوئے قول ہیں۔ یہ دوسرا منبع ہے۔ اور تیسرا منبع اس حوالے سے جو ہے وہ ہے عقل برہانی۔ عقل کے کئی سارے مدارج ہیں، لیکن عقل برہانی وہ سب سے اونچا درجہ جو عقلی اور فکری اعتبار سے انسان کے پاس ہے، کہ جس میں نہ تو مغالطے کا وہم ہوتا ہے اور نہ ہی تخیل کا کوئی آفت ہوتی ہے اس میں۔ لہٰذا جو عقل مغالطے سے خالی ہو، چونکہ بعض کے پاس عقل ہے لیکن مغالطاتی عقل ہے، جس میں مغلطہ کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو کسی غلط میں ڈالنا، کوئی غلط آرگومنٹ یا دلیل پیش کرنا ہے۔ عقل برہانی درواقع برہان کا اور دلیل کا سب سے اونچا درجہ ہے جو عقل کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے، جو تخیل کی وادی سے نکل کر مغالطے کو طے کرتے ہوئے اس حقیقت اور عینیت تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، یعنی یقین کامل جہاں پہ انسان کو اور قطع کامل پیدا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مثال کے طور پہ رائج علوم میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے خدا شناسی کی بحث کو مطرح کیا جاتا ہے، اس طرح کے مسائل جو عقل برہانی کے ذریعے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا عقل برہانی جس چیز کو ثابت کرے گی وہ قرآن میں بھی ثابت ہونا چاہیے، اور عقل برہانی نے اگر کسی چیز کی نفی یا تردید کی تو قرآن بھی اس چیز کی نفی اور تردید کرے۔ اس اعتبار سے یہ عقل، یعنی پس عقل کا وہ درجہ جو بھی عقل چیز درک کرے گی، ادراک کرے گی، اسی چیز کو قرآن بھی درک کر رہا ہے، اور جو چیز عقل تردید کرے گی قرآن بھی اس کی تائید کرے۔ لہٰذا یہ تین اساسی منبع ہیں علم تفسیر کے۔ میں یہاں پہ اجمالی بحث کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا میرے خیال سے کافی ہے کہ ہم منابع تفسیر، علم تفسیر کے حوالے سے یہاں پہ بیان کریں۔ پس تین منابع ہمارے پاس ہیں، ایک خود قرآن، دوسرا سنت معصومین، تیسرا عقل برہانی یعنی آرگومنٹ دینے والی عقل۔ یہ ایک بحث ہے جو ہم نے آج کی، اور دوسری بحث جس کی طرف آپ آئیں گے وہ ہے تفسیر کی اقسام، یعنی تفسیر کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تفسیر جو ہے، میں یہاں پہ دو تفسیر کی طرف اشارہ کروں پہلے، پھر اس سے ہم تین روشیں اور تین طریقے نکالیں گے۔ حکیم فرزانہ فرماتا ہے کہ کبھی قرآن کی تفسیر جو ہے وہ نقل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ نقل یعنی روایات، نقل یعنی خود قرآن، یعنی جو مکتوب ایک چیز ہے، یعنی قرآن بھی منقولات میں سے ہے۔ روایات معصومین ائمہ خدا علیہم السلام یہ نقلی تفسیر میں آتا ہے، یعنی تفسیر بالنقل یا تفسیر نقلی۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ کبھی یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ عقل کے ذریعے سے تفسیر کی جاتی ہے، یعنی جسے تفسیر عقلی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ عقل کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درواقع جب ہم کہتے ہیں کہ تفسیر بالعقل، یعنی داخلی اور خارجی شواہد کی بنا پر عقل کی گہرائیوں سے اس مطلب یا اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی آیت کا جو مفہوم ہے، آیت کا مفہوم اور روایت دونوں کو، یعنی آیت کے بارے میں جو روایت بھی وارد ہوئی ہے، ان دونوں کو ملا کے عقل ایک چیز وہاں سے درواقع کشف کرتی ہے، اجتہاد کرتی ہے اس ذریعے میں۔ لہذا مراد ہماری یہاں پہ وہ چیز ہے، یعنی داخلی شواہد آیت کے کیا ہے، خارجی شواہد کیا ہیں، ان کو نظر میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اس آیت کے ساتھ جو روایتیں منسوب ہے، جو روایتیں وارد ہوئی ہیں، ان کو ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو ملا کے ایک اجتہادی طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ جو اس کا نتیجہ اور نچوڑ پیش کیا جاتا ہے، یا اس سے جو کشف ہوتا ہے، جو چیز اس کی شرح دی جاتی ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، عقلی طریقہ۔
یعنی عقل سے مراد یہاں پہ خالص عقل نہیں ہے کہ جہاں پہ روایات کا کوئی عمل دخل نہ ہو، بلکہ عمل دخل ہے۔ یہ دونوں طریقے حکیم فرزانہ فرماتے کہ یہ دونوں طریقے معثور ہیں، یعنی یہ قابل عمل ہیں، اور یہ دونوں طریقے اپنائے گئے ہیں، یعنی ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان دونوں طریقوں کو اپنائے ہیں۔ ایسے میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ عقل کا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو پھر وہی چیز ہو گئی، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں آئے کہ یہاں تو پھر ہم نے جب کہا کہ یہاں قرآن کے ساتھ ساتھ روایت کو بھی عقل کے زاویے سے ملاحظہ کیا جاتا ہے، تو عقل کا عمل دخل کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، عقل کی دو حیثیتیں ہیں۔ عقل کبھی وسیلے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور عقل کبھی بطور جدا اور الگ سے اس کو ایک منبع کی صورت میں ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو طریقہ ہم نے بتایا تفسیر عقلی کا، دوسرا طریقہ جو بتایا، یہاں پہ عقل بعنوان مصباح ہے۔ حکیم فرزانہ فرماتے ہیں کہ عقل کا عمل دخل یہاں پہ صرف چراغ کا ہے، یہ چراغ راہ ہے مفسر کے لیے عقل، اور اس عقل کے چراغ کے سائے میں وہ روایت اور آیت کو دیکھ کے درواقع اس کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ یہاں پہ جو عمل دخل ہیں وہ عقل کا فقط ایک آلت یا ابزار یا طریقہ کی طور پہ ہے، طریقت اس کو ملتی ہے، نہ کہ موضوعیت۔ لہذا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یعنی دوسرا طریقہ جو ہے عقل کا وہ یہ ہے کہ عقل کبھی الگ سے، یعنی وہ کسی چیز کو ملاحظہ نہیں کرتی، یعنی کسی اور چیز کا سہارا نہیں لیتی، بلکہ عقل بنا سہارا روایات کے کیا کرتی ہے؟ کسی چیز کے یا کسی جملے کے، کسی کلام کے تصوری اور تصدیقی مبادی کو نظر میں رکھتی ہے، ان کو نظر میں رکھتے ہوئے بذات خود عقل اس سے استنباط کرتی ہے۔ اس استنباط کو پھر عقل جو ہے نا وہ پیش کرتی ہے سامنے۔ لہذا اس میں عقل جو ہے نا بعنوان مستقل طور پہ ایک منبع کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اگر ہم اس جہت سے دیکھیں۔ لیکن جو ہم نے یہاں پہ قسم بیان کی اس میں عقل جو ہے وہ بعنوان مصباح ہے، بعنوان چراغ مفسر ہے۔ مفسر اس چراغ کو ہاتھ میں لیے درواقع اس کے سائے میں قرآن اور اس کو دیکھتا ہے، نہ کہ مثلاً جب اگر ہم عقل کو ایک مستقل حیثیت دیں تو اس کا مطلب ہے کہ تین چیزیں ہمارے پاس ہے، عقل ایک طرف ہے، اس کے پرلر میں مثلاً اس کے درواقع اس کے دوسرے طرف میں قرآن ہے، اور تیسری چیز جو ہے نا وہ روایت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عقل جو ہم نے کہا کہ تفسیر بالعقل، اس میں عقل کا عمل دخل پھر صرف طریقت اور آلت کی صورت میں ہے، یعنی تین چیزیں نہیں ہیں، صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ روایات اور آیت کو ساتھ ملا کے عقل کے چراغ تلے اس کو تفسیر کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ بس مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پھر درواقع دو طرح کا تفسیر نہیں ہے، بلکہ تفسیر کے تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے تفسیر بقرآن، اور دوسری تفسیر وہ ہے کہ جو سنت کے ذریعے سے کی جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالسنہ، اور تیسرا طریقہ وہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر عقل کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اور یہ تینوں ذریعے اور یہ تینوں طریقے جو ہے یہ رائج ہیں، اور یہ تینوں رائج طریقے جو اپنائے جاتے ہیں اور اپنائے بھی گئے ہیں۔ مثلا گزشتہ ادوار میں جو تفسیریں لکھی گئی یا تفسیریں جو بیان کی گئی تو ان میں معمولاً یہی چیزیں، مثلا قرآن کو قرآن کی یعنی ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یا اسی طرح سے مثلا سنت میں جو ہے نا وہ سنت کے ذریعے سے لایا جاتا ہے۔ مثلا ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا جب ہم کہتے ہیں تفسیر قرآن بقرآن، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیہ کریمہ کو لیا جاتا ہے، اور اس آیہ کریمہ کو یعنی بہت ساری آیتیں اور بھی ہیں جن کا مضمون اور مفہوم اس آیت سے ملتا جلتا ہے، اور ان تمام آیتوں میں تدبر کر کے، فکری درواقع تدبر کر کے پھر اس آیت کا
اس آیت کی تفسیر کی جاتی ہے. یہ تفسیر قرآن بقرآن، یا ایک آیت اصل ہے اور دوسری آیتیں جو ہے اس کی فرع ہے. اس اصل آیت کی تفسیر ان تمام فروعی آیات کے سائے میں کی جاتی ہے. اور یہ طریقہ رائج طریقہ ہے کہ جو مبین یا جو مفسرین نے اپنائے ہیں، اور بہت سارے یعنی اس میں خاص کر علامہ طباطبائی نے جو روش اپنائی ہے تفسیر کے سلسلے میں، وہ یہی ہے تفسیر قرآن بقرآن. یعنی قرآنی ایک آیت کا تفسیر کی جاتی ہے، ایک آیت کی تفسیر کی جاتی ہے دوسری آیت کے ذریعے سے. اور جو تفسیر بالسنہ ہے، مثلا تفسیر قرآن بالسنہ، یعنی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے روایت کے ذریعے سے. یعنی ایک آیت جس کی ہمیں تفسیر کرنی ہے، اس کے لیے جو روایتیں نازل ہوئی ہے، جو شان نزول ہے یا دیگر روایتیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئے ائمہ معصومین علیہم السلام سے، ان آیات کو لایا جاتا ہے اور ان آیات کی روشنی میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر کی جاتی ہے. یہ تفسیر قرآن بالسنہ ہے. اور تیسرا طریقہ جو ہے، جو ہم نے بتایا کہ وہ تفسیر قرآن بالعقل ہے، یعنی عقل بعنوان ابزار اور بعنوان مصباح اور بعنوان چراغ راہ پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ تین رائج طریقے ہیں. اگرچہ دو رائج طریقے تھے، مثلا تفسیر قرآن بقرآن یا تفسیر قرآن بالسنہ، یہ طریقے اپنائے جاتے ہیں. ایک اور تفسیر کی ایک اور قسم ہے جو درواقع اللہ کی فرزانہ فرماتے ہیں کہ وہ درواقع تفسیر نہیں ہے، وہ ہے تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے کیا ہے؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو تفسیر بالرائے تفسیر نہیں ہے، چونکہ ہم نے تفسیر کی تعریف میں یہی کہا تھا، یعنی کشف المحجوب، یعنی کسی لفظ یا کلام کے اوپر جو پردہ پڑا ہے، جو حجاب میں ہے، جو مستور ہے، اس سے اس حجاب کو ہٹایا جاتا ہے اور اس کلمے کی اصلی حالت یا اس کلام کی اصلی حالت کو روشن کیا جاتا ہے. اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ تفسیر کی تعریف ہے. لیکن تفسیر بالرائے میں کیا ہوتا ہے، جسے حکیم فرزانہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تفسیر نہیں ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس میں تطبیق کیا جاتا ہے یا پھر تحمیل کیا جاتا ہے. یعنی مفسر قرآن جب قرآن کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی رائے قرآنی آیات کے اوپر تحمیل کرتا ہے، یعنی لاد دیتا ہے اپنی رائے کو، اپنی فکر اس کے اوپر حاوی کر دیتا ہے. یا یہ کہ تطبیق کرتا ہے، یعنی اپنی فکر جو ہے، اپنی فکر کو قرآن، یعنی قرآن جو ہے قرآن کے مطابق اپنی فکر نہیں بناتا ہے، بلکہ اپنی فکر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے علم اور خیالات کے مطابق یا نظریات کے مطابق قرآنی آیات کی تفسیر کرتا ہے. یعنی جو اس کا نظریہ ہے، اس نظریے کی تائید کے لیے یا اس نظریے کو تطبیق کرنے کے لیے وہ قرآنی آیت کا سہارا لیتا ہے اور قرآنی آیت کی تفسیر کرتا ہے. لہذا یہ تفسیر بالرائے ہے، اور تفسیر بالرائے گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے. بلکہ مولائے کل حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تفسیر بالرائے کرے وہ شخص ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی تفسیر بالرائے کیا ہوا؟ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی فکر حاوی کر دے اس مضمون پہ. مثلا اگر آیت کا مضمون ایک چیز ہے تو ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس پہ درواقع حاوی کر دیتے ہیں، یا ایک ہی جو ہماری فکر ہے، جو ہماری سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق ہم اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں. روایت میں آیا ہے کہ جو مثلا ایک مثال کے طور پہ میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ روایات میں آیا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ معدب اللہ ہے، معدبۃ اللہ. معدبۃ اللہ سے مراد کیا ہے کہ قرآن اگر معدبۃ اللہ ہے، یعنی معدبۃ اللہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن دسترخوان ہے. لیکن کیسا دسترخوان ہے؟ دیکھیے دسترخوان دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی دسترخوان ہے لیکن اس دسترخوان پہ کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی ضیافت نہیں ہے، بلکہ دسترخوان خالی ہے، اور مہمانوں سے ہم کہتے ہیں کہ آئیے یہاں پہ دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ اپنا اپنا کھانا لے کے آئیے، اور مثلا وہ ضیافت جو آپ لوگوں کے پاس ہے
سب آ کے اپنے اپنی ضیافتیں مثلا دسترخوان پہ رکھ دیتے ہیں اور اس سے تناول کرتے ہیں. تو گویا انہوں نے دسترخوان سے کوئی چیز اٹھائی نہیں ہے، بلکہ دسترخوان کو ایک طریقہ بنایا کس کے لیے؟ اپنی ضیافتوں کا استعمال کرنے کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہے، بلکہ دسترخوان بھی ہے، جو میزبان ہے اس نے دسترخوان بھی بچھایا ہے اور دسترخوان پہ مختلف ضیافتیں اور نعمتیں بھی رکھی ہیں، اور پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے اور اس دسترخوان سے کیا کیجئے، آپ اس دسترخوان کی نعمتوں سے آپ استفادہ کیجئے. یہ روایت جو وارد ہوئی ہے کہ القرآن معدبۃ اللہ فی الارض، کہ زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا دسترخوان کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. قرآن دسترخوان ہے، لیکن کیسا دسترخوان ہے؟ آیا ایسا انہیں پس میزبان جو ہے، میزبان اللہ کی ذات ہے، اللہ نے دسترخوان بچھایا، لیکن ایسے نہیں بچھایا کہ کوئی بھی آ کے اس پہ اپنی چیزیں رکھے اور پھر اپنی ضیافت کھا کے واپس چلا جائے. نہیں، بلکہ قرآن نے اس کے اوپر ضیافتیں بھی رکھی ہیں، ضیافتیں معنوی ضیافتیں رکھی ہیں. اس پہ مثلا اس دسترخوان پہ اخلاقیات بھی ہیں، اس دسترخوان پہ معنویات بھی ہے، اس دسترخوان پہ سیاسات بھی ہے، اس دسترخوان پہ الہیات بھی ہے، اس دسترخوان پہ تربیت بھی ہے، اس دسترخوان پہ تعلیم بھی ہے. یعنی ہر طرح کی جو بھی انسانی معاشرے کو بہبود بخشنے کے لیے اور فلاح یافتہ بنانے کے لیے نعمتیں درکار ہیں، وہ ضیافتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس دسترخوان پہ رکھی ہے. لہٰذا سب کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کے کیا کریں، آ کے، ادب یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کے اس دسترخوان کی ضیافتوں سے استفادہ کرے. لہٰذا سب آ کے اس دسترخوان کی ضیافتوں سے استفادہ کرتے. قرآن اسی طرح سے ہے، یعنی قرآن ایسا دسترخوان نہیں ہے کہ جس پر کوئی ضیافت نہ ہو، بلکہ ضیافتیں ہیں. القرآن معدبۃ اللہ فتعلموا معدبتہ، یعنی روایت کا حصہ یہ بھی ہے کہ بتابع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آمادہ، جو تیار غذا ہے، جو تیار ضیافت ہے اس دسترخوان الہی پہ، فتعلموا معدبتہ. معدبتہ جو دسترخوان ہے، جو یہ معدبہ، چونکہ بعض اساتذہ اس کی تفسیر ادب سے بھی کرتے ہیں، چونکہ لفظ ادب سے یہ آیا ہے، لہذا یعنی ادب کے ساتھ، جو ادب کے ساتھ آ کے اس دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں. مستطعتم، یعنی جس کی جتنی توانائی ہے. اب کسی کا ظرف چھوٹا ہے، مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، تو وہ کیا کرنے جاتا ہے اس دسترخوان پہ؟ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. مثلا اگر اس پہ مٹھائی پڑی ہے تو وہ مٹھائی کھائے گا، مثلا کوئی تلی ہوئی چیز پڑی ہے تو مثلا سموسے پڑے ہیں، اس طرح کی چیزیں، مثلا ایک مثال دیتا ہوں، تو وہ وہی کھائے گا. لیکن ایک سنجیدہ آدمی جو مثلا ڈاکٹر ہے، مثلا جو پروفیسر ہے، جس کو مثلا علم ہے کہ میرے بدن کے لیے کون سی چیزیں انرجی ذا ہے، کون سی چیزیں میرے بدن کے اندر توانائی اور انرجی پیدا کر سکتی ہے، تو وہی چیزیں کھائے گا. مثلا وہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھائے گا. مثلا جیسے آج کل افطاری میں ہر کوئی مثلا سنیکس کھاتا ہے، فاسٹ فوڈ وغیرہ اس طرح کا استعمال کرتا ہے، کہ جو قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے ڈائجسٹو سسٹم اور جو توانائی انسان کی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور کوئی قوت نہیں ہوتی. لہٰذا وہ وہی چیزیں کھائے گا کہ جس سے اس کو توانائی ہوگی. مثلا وہ پھل فروٹس پڑے ہیں وہاں پہ، وہ میوہ جو ہے، جو ثمرات ہیں، ان ثمرات سے استفادہ کرے گا. تو یعنی جس کی جتنی ظرفیت ہے، جس کا جتنا علم ہے، وہ اس ظرفیت اور علم کے اعتبار سے اس دسترخوان سے ضیافتیں حاصل کرے گا. یہ عام دسترخوان میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں. لیکن جس کی ظرفیت نہیں ہے، جس کی ظرفیت بہت کم ہے، تو وہ نہیں کھائے گا، وہ تو ایسے ہی گھومے گا. مثلا چھوٹا بچہ آپ لے لے، اس دسترخوان بچھا ہوا ہے، مہمان آ چکے ہیں، ادب یہ ہے کہ دسترخوان کے بغل میں بیٹھا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے گا. لیکن جس کی جتنی معرفت ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس کی اتنی معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے، وہ تو کبھی دسترخوان کے اوپر سے بھی دوڑنے لگتا ہے، دسترخوان کے ارد گرد گھومتا ہے. جیسے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی عام عوام جن کے پاس اتنی معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے اس معدبۃ اللہ، اس قرآن کی، تو وہ اس مہینے میں چونکہ یہ دسترخوان الہی بچھا ہوا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ بس گزر جاتے ہیں.
بس اٹھا کے قرآن کو چوم لیتے ہیں یا 2-4 آیتیں تلاوت کی. چونکہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے، لہٰذا ایک ہی آیت پڑھ دے تو پورے قرآن کا ثواب تو مل ہی جائے گا. اور ہر روز اگر ایک آیت پڑھے تو 30 دفعہ جو ہے نا 30 پاروں کا ثواب ملے گا. یہ بھی کچھ ذہنیت ایسی بنا دیتے ہیں. لہٰذا جس کی معرفت کم ہو وہ بچے کی طرح گھومے گا، ادھر ادھر جائے گا، فقط ہاتھ لگائے گا اور جو چیزیں اس کو ملے گی مثلا لالی پاپ کی صورت میں وہ اس سے کھائے گا. لیکن جس کی معرفت اونچی ہو وہ اس معرفت کے اعتبار سے اس معدبۃ اللہ سے درواقہ حاصل کرے گا. لہذا تفسیر برائے جو ہے وہ تفسیر نہیں ہے. حقیقت میں ہم کوئی چیز درواقع حاوی کر دیتے ہیں قرآن کے اوپر، اپنی رائے اور اپنا نظریہ جو ہے نا ہم وہاں پہ حاوی کر دیتے. لہٰذا اسی لیے تفسیر قرآن کے سلسلے میں ایک شرط یہ بھی لگائی جاتی ہے. حکیم فرزانہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے بنائے ہوئے اصول کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرنے نہ جائے. کبھی انسان کا مثلا علمی حوالے سے ایک اصول ہوتا ہے کہ مثلا وہ کسی خاص مکتب فکر سے وابستہ ہے، لہٰذا اس مکتب فکر کی آئیڈیالوجی کو اسے دفاع کرنا ہی کرنا ہے. اب قرآن سے جو بھی نکلے وہ تو قرآن سے نکلا ہے، لیکن چونکہ یہ پہلے سے ہی اس کا پیش فرض جو بنا ہوا ہے، لہٰذا استاد فرماتے ہیں کہ وہ اصول جو انسان نے علمی حوالے سے اپنے لیے بنائے ہوں گے وہ انسان کے بنائے ہوئے اصول اور انسان کے بنائے ہوئے پیش فرض کے ساتھ قرآن کے پاس مت جاؤ. اگر اس پیش فرض کے ساتھ جاؤ گے تو تمہیں قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بلکہ قرآن اگر جانا بھی ہے، علم تو چاہیے، تعلیم بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس، لیکن یہ تعلیم کیا بنے؟ یہ تعلیم مبدئی قابلیت کا سبب بنے. یعنی اس تعلیم کے ذریعے سے تمہارے اندر وسعت ہونی چاہیے، تمہاری ظرفیت بڑھنی چاہیے اور تم اس قابل اپنے آپ کو بناؤ کہ تم اس دسترخوان الہی سے استفادہ کر سکو. نہ کہ یہی تعلیم حجاب بن کے تمہارے سامنے آئے، نہ کہ یہ مسلک، یہ آئیڈیالوجی حجاب بن کے آئے اور جو تمہیں سمجھنا تھا قرآن سے تم وہ سمجھ نہیں پائے. مثلا وہی جیسے میں نے مثال بھی دی تھی کہ جس نے مثلا آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، آنکھوں پہ مسلک کا اینک چڑھایا ہے، اس کی مثال اس بوتل کی طرح ہے کہ جس بوتل کو ہم نے ڈھکن بند کر کے ہم نے مثلا پورے سمندر میں اس کو ڈال دیا. وہ بوتل تو باہر سے بھیگ جائے گی لیکن اندر اس کے اندر ایک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا داخل اس کے. لہذا اس اعتبار سے انسان نہ جائیں اور انسان کے خود سے بنائے ہوئے اصول قرآن کے اوپر تحمیل نہ کرے. یہ شرط ہے قرآن کی تفسیر کرنے میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تفسیر قرآن جو ہے نا تفسیر بالرائے یہ مردود ہے، یعنی یہ ایمان کے دائرے سے انسان کو خارج کر دیتی ہے. یہ ایک بحث تھی اس حوالے سے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تفسیر کی 3 قسمیں ہیں اور ان 3 قسموں میں انسان کو ایک اور قسم بھی ہے تفسیر کی، تفسیر بالرائے کی، جس سے منع کیا گیا ہے. لیکن تفسیر قرآن بالقرآن رائج ہے، تفسیر قرآن سنت کے ذریعے سے یہ بھی رائج ہے، اور تفسیر قرآن بالعقل یعنی عقلی زاویوں کے ذریعے سے بھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے اور یہ طریقہ بھی رائج ہے، یہ طریقہ بھی اپنایا جاتا ہے اور انسان اس طریقے کو اپنا سکتا ہے. لہذا تفسیر جو چوتھی قسم بیان کی گئی ہے کہ تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ تفسیر بالرائے انسان کو ایمان کے درجے سے خارج کر دیتا ہے. کہ یہ فرمان بھی ہیں، یہ روایت میں بھی آیا ہے کہ ما آمن بھی من فسر برائیہ کلامی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی رائے کے ذریعے سے کلام الہی کی تفسیر کرے، اپنی رائے کے ذریعے سے، اپنے خیال اور اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے، تو گویا ما آمن بھی، تو گویا وہ اس شخص نے مجھ پر ایمان نہیں لایا، یعنی ایمان کے درجے سے وہ خارج ہو گیا. اور دوسری اور بہت ساری روایتیں ہیں، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا جو اپنی رائے کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرنا چاہیے. لہٰذا اصل موضوع جو ہے نا وہ تفسیر ہے،
لیکن رائے جو ہونی چاہیے وہ رائے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چونکہ وہ نور کامل ہے، اور نور کامل کو نور اکمل کے ساتھ، جو کہ مکمل ترین اور کامل ترین نور ہے، وہ الہی نور ہے، اس کے ساتھ رابطہ ہے، لہٰذا وہ وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس فیض کے سائے میں اگر قرآن کی تفسیر ہو جو رائج طریقہ ہے، اور قرآن کی اگر خود قرآنی آیات کے ذریعے سے ہی تفسیر ہو، تو یہ سب سے رائج ترین طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفسیر رائے کرنے سے بچائیں، اور تفسیر قرآن بالقرآن یا تفسیر قرآن بالسنہ جو رائج طریقے ہیں، یا تفسیر قرآن بالعقل جو طریقہ ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔